تو بات دراصل یہ ہے کہ رسول نبی امی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت اور انجیل میں لکھی تھیں ان کا کچھ بیان تو خود قرآن مجید میں توریت اور انجیل کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور کچھ روایات حدیث میں ان لوگوں نے بھی بیان کیا ہے جنہوں نے اصلی توریت اور انجیل کو دیکھا تھا، اور اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھ کر ہی وہ لوگ اسلام میں آئے تھے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں وہ روایت ہم نے پیش کی تھی جس کو تفسیر مظہری نے بیہقی دلائل النبوہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث تھی کہ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یہ روایت بیان کی جا چکی ہے۔ اور ایک روایت جس کو تفسیر مظہری نے دلائل النبوہ بیہقی کے حوالے سے ہی نقل کیا ہے، اور یہ تفسیر معارف القرآن میں بھی ہے کہ حضرت شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی شخص کا قرضہ تھا، اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ مہلت دے دیجئے۔ یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرا قرض ادا نہ کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں اختیار ہے، میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھ گئے اور سب نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ادا کی۔ صحابہ اکرام یہ ماجرا دیکھ کر رنجیدہ اور غضبناک ہو رہے تھے، اور آہستہ آہستہ یعنی اشاروں میں یہودی کو ڈرا اور دھمکا بھی رہے تھے۔ صحابہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے اور آپ کو قید نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ لیا اور پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک یہودی آپ کو قید کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے اس بات سے منع کیا ہے کہ میں کسی معاہد پر ظلم کروں۔ یہودی یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہودی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ پڑھا اور اس طرح سے مشرف با اسلام ہو کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اور قسم ہے اللہ کی میں نے اس وقت جو کچھ کیا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ امتحان کرنا تھا کہ توریت میں جو آپ کی صفات بتلائی گئی ہیں وہ آپ میں صحیح طور پر موجود ہیں بھی یا نہیں۔ پھر اس نے کہا توریت میں آپ سے متعلق یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں۔ پھر وہ الفاظ اس نے دہرائے اور پڑھے محمد بن عبداللہ ان کی ولادت یعنی پیدائش مکے میں ہوگی، اور ہجرت طیبہ کی طرف، اور ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے اور نہ سخت بات کرنے والے ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے، فحش اور بے حیائی سے دور ہوں گے۔ اب میں نے ان تمام صفات کا امتحان کر کے آپ کو میں نے صحیح پایا، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے نبی یہ میرا آدھا مال ہے،
جس کے بارے میں آپ کو کلی طور پر آپ کو پورا اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں اس کو خرچ فرما لیں۔ اور یہ یہودی بہت مالدار تھا، آدھا مال بھی بہت بڑی رقم تھی۔ اسی طرح سے ابن سعد اور ابن اساکر نے حضرت سہل ولی خیثمہ سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت سہل نے فرمایا، میں نے خود انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات پڑھی ہیں کہ وہ نہ پستہ قد ہوں گے، نہ بہت دراز قد، سفید رنگ، دو زلفیں والے ہوں گے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، صدقہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ جی ہاں، ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ حمار اور اونٹ پر سوار ہوں گے، بکریوں کا دودھ خود دہہ لیا کریں گے، پیوند زدہ کپڑا فرمائیں گے، پہنیں گے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور 4 کتابوں کے حوالے سے ایک روایت اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں، دارمی نے اپنی مسند میں، بیہقی نے دلائل النبوہ میں، اور اسی جیسی ایک روایت بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جی ہاں، یہ 4 کتابوں کے حوالے ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں، دارمی نے اپنی مسند میں، بیہقی نے دلائل النبوہ میں، اور اسی جیسی ایک اور روایت بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام سے روایت ہے کہ جو یہود کے بڑے عالم تھے اور توریت کے ماہر، مشہور اور معروف تھے، نیک عمل کرنے والوں کو انہوں نے فرمایا کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات موجود ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے سب امتوں پر گواہ بنا کر، اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دینے والا بنا کر، برے اعمال والوں کو ڈرانے والا بنا کر، اور امیین کو یعنی عرب کو، اور امیین یعنی عرب کی حفاظت کرنے والا بنا کر، آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، نہ آپ سخت مزاج ہیں، نہ جھگڑالو، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک وفات نہیں دیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے بڑے عالم اور مشہور اور معروف ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دیں گے جب تک کہ ان کے ذریعے سے ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دیں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھی آنکھوں کو کھول دیں گے، بہرے کانوں کو سننے کے قابل بنا دیں گے، اور بندھے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ بہرحال خلاصے کے طور پر یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے، اور اس میں جو سر فہرست چیز ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کا دوسری کتابوں کے اندر ذکر مبارک۔ تو بہرحال اس آیت 157 کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس آیت کے مضامین گویا کہ ایک گہرا سمندر ہے، اور جن میں سر فہرست حضور پر ایمان، پھر اس کے 2 تقاضے یعنی انتہائی درجے میں آپ کی اطاعت، اور انتہائی درجے میں آپ سے محبت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا تذکرہ ہے جو توریت اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ ساری دنیا میں اللہ کے دین کا
ڈنکا بجے، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ تو یہ وضاحت تھی آیت 157 میں سورہ اعراف، آیت 157 کس سے متعلق۔ آگے چلتے ہیں آیت 158 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت 158 ہے،